بھی نہیں کریں گے. اس کو پتہ لگے کہ مولانا دھوکہ باز ہے, یہ اسلام کے نام پر سیاست کرتا ہے اور اسلام آباد پر اس کی نظریں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی علماء ہیں جو مولانا شیرانی صاحب ہے, گل نصیب صاحب ہے, شجاع الملک صاحب ہے, ایسے مولانا طارق جمیل صاحب ہے. وہ علماء ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں. یہ تو صرف اپنی کرسی کی لالچ ہے, اس کو کوئی اسلام سے غرض نہیں ہے. مولانا اپنے وہ کوئی دین مذہب کے لیے نہیں کر رہے, وہ اپنی سیٹوں کے لیے کر رہے. کون سے اسلام کا بات وہ کرتے ہیں؟ وہ تو جمہوریت کا حسن کا بات کرتے ہیں. جمہوریت کا حسن, جمہوریت تو یہ گورے نے بنایا ہوا قانون ہے, ان کے قانون کا وہ بات کرتے ہیں. کبھی اللہ کا رسول کا نام لیا؟ مولانا صاحب ایک دنیاوی بندہ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب, اور اس نے اسلام کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب تو ایک اللہ لوگ بندہ ہے, نہ اس نے ووٹ مانگنا ہے, نہ اس نے کسی پارٹی کی سپورٹ کرنی ہے. اصل میں مولانا کا جو مسئلہ ہے وہ وزارتوں کا ہے. جب مولانا کو وزارتیں ملتی ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, جب وزارتیں نہیں ہوتی تو اسلام کا نام لیتا ہے. اصل میں وہ اسلام آباد پہ ان کی نظر ہوتی ہے, اسلام پہ اس کی نظر کوئی نہیں ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس میجورٹی نہیں ہے, میجورٹی ہو تو میں شریعت کا نفاذ کروں. میجورٹی ان کو اب کیسے دیا جائے؟ شریعت کی بات تو کرے نا, شریعت کی جب بات کرے گے تو سارے آ جائیں گے ان کے ساتھ, لیکن شریعت کی بات نہیں, سیٹوں کی بات کر. اور مولانا فضل الرحمان جدھر بھی جاتا ہے وہ وزارت کی بات کرتا ہے کہ مجھے کون سی وزارت ہوگی. تو اس میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے, موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے نیب کے اندر جو اپنی کیسیں ختم کر دیا ہے اور نیب کا قانون بدل دیا ہے. اگر مولانا چاہتا وہ تو پی ڈی ایم کا سربراہ تھا, وہ شرعی بل بھی پاس کر سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا, اس لیے کہ اس کا مفاد ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج حق اور سچ کا جیت ہو گئی ہے. پنجاب میں جو 2 نمبر حکومت انہوں نے بنائی تھی زبردستی آ کے گنڈا گردی سے, وہ ختم ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. پی ٹی آئی کا جیت ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا جیت تھا, کیونکہ وہ حق پہ ہے, سچ پہ ہے. یہ امپورٹڈ حکومت ان کی, اور ہمیشہ یہ اسی طرح کرتے رہے. اس ملک کی بیڑا انہوں نے غرق کیا 70-75 سال سے, اور ایک بچے کو ہمارا قرضوی بنایا ہوا ہے, اور دنیا کا قرضہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے. بالکل یہ مانگنے والے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہماری جان دلچی چھوٹ جائیں گے. یہ ان کی بالکل یہ پارٹی ختم ہونے والی ہے, کیونکہ زرداری جو ان کے ساتھ جو گیم کر رہے اور جو گیم کی ہے, یہ بہت بڑی گیم ہے. یہ ان کو یاد رہے گی. اور ابھی کدھر گئے زرداری ان کا؟ وہ جا کے اپنے ادھر دبئی میں بیٹھ گئے, اور یہ ادھر ہی ان کو پھنسا کے لٹکا کے رکھ دیا. میں کہتا ہوں کہ نون لیگ والوں کا ہمیشہ کے لیے ابھی نام مٹنے پہ آ گیا کہ ختم ہو رہا ہے. لوگ اب ووٹ نہیں کریں گے نون لیگ کو؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو ابھی پتہ چل گیا جو پنجاب میں یہ ابھی جو 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا تھا, اور ان کو سارا پتہ لگ گیا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. کیونکہ انہوں نے جو ظلم مچایا ہوا ہے, جو یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی مارچ کر رہے ہیں, ہم پیٹرول کو اور چیزوں کو سستا کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کو ڈبل ٹرپل پہ کر دیا. تو عوام کے ساتھ ظلم نہیں ہوئے. ایک غریب آدمی رگڑا آ رہا ہے, 600 روپے کلو پہ گھی کر دیا, 250 روپے لیٹر پیٹرول کر دیا, اس طرح ڈیزل مہنگا کر کے. تو ظلم نہیں ہے کیا یہ؟ اچھا, میرا ایک دوسرا پیچیدہ سا سوال ہے تھوڑا سا, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عالم دین ہیں, پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ مولانا اپنے وہ کوئی دین مذہب کے لیے نہیں کر رہے, وہ اپنی سیٹوں کے لیے کر رہے. کون سے اسلام کا بات وہ کرتے ہیں؟ وہ تو جمہوریت کا حسن کا بات کرتے ہیں. جمہوریت کا حسن, جمہوریت تو یہ گورے نے بنایا ہوا قانون ہے, ان کے قانون کا وہ بات کرتے ہیں. کبھی اللہ کا رسول کا نام لیا؟ وہ ایک عمران خان ہے جو اللہ کے دین کی بات بھی کرتے ہیں, مدینے کی بات بھی کرتے ہیں, اور پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان کو پسند کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایماندار لیڈر ہے, چور نہیں ہے, کرپٹ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کیا کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان اپنے ان کی تینوں کے اپنے بیٹے آئے ہیں, ان کو اپنی سیٹیں مل گئی ہے, چپ ہو گئے. مولانا صاحب تو اپنا مہنگائی مارچ کر رہا تھا, ادھر 20-22 دن بیٹھا رہے, اور لوگوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسوں سے لا کے سردی سے مروا دیا تھا یہاں پہ. تو وہ بھی مہنگائی مارچ کدھر گیا تھا؟ ابھی ان کے جو یہ پیٹرول مہنگا ہوا, جو یہ ملک کے ساتھ اشر ہو گیا تھا, مولانا صاحب کا تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا. چپ ہو کے بیٹھا ہوا ہے, اور 236 کے 35 آدمی میں نے سنا ہے کہ وہ لے کے گئے اپنے حج پہ سرکاری خرچے پہ. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس میجورٹی نہیں ہے, میجورٹی ہو تو میں شریعت کا نفاذ کروں. میجورٹی ان کو اب کیسے دیا جائے؟ شریعت کی بات تو کرے نا, شریعت کی جب بات کرے گے تو سارے آ جائیں گے ان کے ساتھ, لیکن شریعت کی بات نہیں, سیٹوں کی بات کرتے ہیں. اس کوٹی کی بات کرتے ہیں, وہ کیا نمبر تھا اس کوٹی کا؟ وزارتوں کی بات کرتے ہیں, اس کو بہت پسند ہے. کی بات کرتا ہے. اصل میں مولانا کا جو مسئلہ ہے وہ وزارتوں کا ہے. جب مولانا کو وزارتیں ملتی ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, جب وزارتیں نہیں ہوتی تو اسلام کا نام لیتا ہے. اصل میں وہ اسلام آباد پہ ان کی نظر ہوتی ہے, اسلام پہ اس کی نظر کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی علماء ہیں
جو مولانا شیرانی صاحب ہے, گل نصیب صاحب ہے, شجاع الملک صاحب ہے, ایسے مولانا طارق جمیل صاحب ہے, وہ علماء ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں. یہ تو صرف اپنی کرسی کی لالچ ہے. اس کو کوئی اسلام سے غرض نہیں ہے. اس کو تقریباً 20-22 سال بعد جو ہے 22 نمبر بنگلے سے نکالا گیا, اس کو اسی کا دکھ ہے. آج تک دیکھو انہوں نے نیب کے اندر جو اپنی کیسے ختم کر دیا ہے اور نیب کا قانون بدل دیا ہے. اگر مولانا چاہتا وہ تو پی ڈی ایم کا سربراہ تھا, وہ شرعی بل بھی پاس کر سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا, اس لیے کہ اس کا مفاد ہی نہیں ہے. مہنگائی کے نام پہ لوگوں کو دھوکے دیتا ہے اور مدرسے کے طلباء کو لا کر بٹھا دیتا ہے. مولانا تو کرایہ پر دستیاب ہوتا ہے. مولانا تو یہ زرداری کے لیے اور نون لیگ کے لیے کرایہ پر دستیاب ہے. کل جو ہے اس کو سپریم کورٹ سے باہر نکال دیا کہ تمہاری تو سیٹ ہی نہیں ہے پنجاب میں, تم کس لیے آؤ. کہ پی کے میں تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو کے پی کے والے اب ووٹ نہیں کریں گے مولانا صاحب. کے والے تو کبھی بھی نہیں کریں گے. اس کو پتہ لگے کہ مولانا دھوکہ باز ہے, اسلام کے نام پر سیاست کرتا ہے اور اسلام آباد پر اس کی نظریں ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھوں گا, مولانا صاحب اکثر کہتے ہیں کہ کے پی کے میں کیونکہ اس وجہ سے نہیں جیت سکے کہ انہیں دھاندلی ہوئی ہے, وہاں پہ انہیں دھاندلی سے ہرایا گیا ہے تاکہ عمران خان کے خلاف جو بات وہ آگے اسمبلی میں کر سکتے تھے وہ نہ کر سکیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے پوری قوم کو, پاکستانی پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ چور جو ہے سپریم کورٹ کا حق سچ کا فیصلہ آ گیا اور یہ چور گھر چلے گئے. پھر چیف جسٹس کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, ان کی بہادری کو کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے اور انہوں نے حق سچ کا فیصلہ دیا. اس کے بعد جو آپ نے بات کی ہے کہ بھئی مثال کے طور پر اس کو ووٹ مینڈیٹ چوری ہو جاتا ہے, تو میرے خیال سے اس کے بارے میں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مشینیں لگا دیں, الیکٹرک مشینیں, ای وی ایم مشینیں, تو اس ای وی ایم مشین سے دستی فیصلہ ہو جائے گا, دستی گنتی ہو جائے گی. تو پھر یہ آئے نا تو پھر عمران خان کی اس بات کی تائید کرے کہ بھائی مشین کے ذریعے ووٹنگ کرتے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ کا مینڈیٹ چوری نہ ہو تو پھر آئے ای وی ایم مشین پر عمران خان کا ساتھ دے تو ووٹ چوری نہیں ہوگا. تو یہ خود چوریاں کرتے ہیں, اوپر سے چوری, اوپر سے سینہ زوری, یہ ان کا کام ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بھی یہ ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں کہ وہ عمران خان کا کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ کے انہیں سپورٹ کرتے ہیں, انہیں نہیں کرنا چاہیے کالم دین کو. نہیں, عمران خان نے مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کے پاس آئے تو انہوں نے قوم کے لیے دعا کی, اور وہ شہباز شریف کے پاس بھی جاتے ہیں, وہ عمران خان کے پاس بھی جاتے ہیں, وہ ساری پاکستان قوم کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے نواز شریف کی بیگم کا جنازہ بھی پڑھایا. انہوں نے کہا کہ میں صرف بے نظیر کے علاوہ ساروں کے پاس گیا ہوں. شوکت عزیز کے پاس ہیں, چودھری شجاعت, چودھری پرویز الہی, وہ سب کے پاس جاتے ہیں. وہ کوئی تبلیغی جماعت سیاسی پارٹی نہیں, وہ سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں ہے. وہ ہر پاکستانی کے پاس جاتا ہے, ہر بندے کے پاس جاتا ہے اور ہر پارٹی کے پاس جاتا ہے. تو اس کے اوپر نہ کریں مولانا طارق جمیل اور مولانا فضل الرحمان کا. نہیں, موازنہ تو کتنے نمبر دیں گے آپ مولانا؟ نہیں, موازنہ تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے, کسی صورت میں بھی نہیں ہے. مولانا صاحب ایک دنیاوی بندہ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب, اور اس نے اسلام کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب تو ایک اللہ لوگ بندہ ہے, نہ اس نے ووٹ مانگنا ہے, نہ اس نے کسی پارٹی کی سپورٹ کرنی ہے. وہ تو جس کے پاس بھی جاتا ہے, چاہے ایوان میں آتا ہے, چاہے بازار میں جاتا ہے, چاہے مسجد میں جاتا ہے, چاہے کسی کے ڈیرے پہ جاتا ہے, تو ادھر وہ اللہ اور رسول کی بات کرتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان جدھر بھی جاتا ہے وہ وزارت کی بات کرتا ہے کہ مجھے کون سی وزارت دو گے. تو اس میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے, موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. چلیں, اور کچھ کہنا؟